خدا میں جو ہے پاگل کہا کرتے ہیں. جگہ جگہ سے چادر جو ہے پھٹی ہوئی ہے, متعدد رنگ کی چادر اپنے جسم پہ ڈال کے جا رہے ہیں. کتا جب بھونکنا اسٹارٹ کیا تو حضرت اویس کرنی نے کہا, اے کتے تو کیوں بھونک رہا ہے؟ جو تیرے پاس ہے تو کھا لے, جو میرے پاس ہے میں کھا لوں گا. اے کتے کان کھول کر کے سن لے, میدان محشر میں جب پلسرات جہنم کی پیٹھ پر بچھایا جائے گا, اگر اس پلسرات سے میں صحیح سلامت پار ہو گیا تب تو میں تجھ سے بہتر ہوں, ورنہ میں تجھ سے بھی بدتر ہوں. یہ کس نے کہا؟ عاشق رسول حضرت اویس کرنی نے. کتنا جو ہے دنیا کی بھی فکر ہے, آخرت کی بھی فکر ہے. دنیا میں عبادت کرنے کی فکر ہے اور آخرت میں جنت کو حاصل کرنے کی فکر ہے. صرف یہی نہیں, حضرت اویس کرنی کے بارے میں مصطفیٰ ڈاکٹر احمد نے متعدد حدیثیں بیان کی ہے اور اپنے جانثار صحابہ کو بتایا, میرا ایک عاشق ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے, جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہوں گے, تکڑی بھی جو ہے میلی دکھائی دے رہی ہوگی. جب میرا وہ عاشق اتنا اللہ کا محبوب بن جائے گا کہ اگر اپنے بندے اپنے کسی جو ہے میرے کسی بندے کے حق میں اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں کو دعا کر دے گا تو پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول کرتا ہوا نظر آئے گا. داتا گنج بخش ہجویری, جن کا مزار مبارک پاکستان کے ایک شہر لاہور میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے جب کرنے سے جو حضرت اویس کرنی کو جانتا ہے تو کافی لوگ موجود تھے جو کرنے سے کہے تھے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں, لیکن جب حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا کہ حضرت اویس کرنی کون ہے, تم میں سے کوئی جانتا ہے, تو کوئی ان کا جواب دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوا. یہ آپ امیر المومنین ہیں, اللہ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہے کہ آپ مسلمانوں کے اس وقت رہنما ہیں, ان کے قائد ہیں, لیکن آپ ایک ایسے انسان کی بات کر رہے ہیں جسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے, جسے نہ کوئی کسی سے وہ بات کرتا ہے نہ کسی سے وہ ملاقات کرتا ہے. صبح ہوتی ہے جنگل میں چلا جاتا ہے, رات ہوتی ہے جنگل سے گھر میں آتا ہے, نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ جانے کیا کیا وہ کرتے رہتا ہے. یا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے خلیفہ دو, وہ تو دیوانہ ہے, وہ پاگل ہے. آپ اتنی عظیم ذات ہو کر کے ایک پاگل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, ایک دیوانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا, اے لوگو تم انہیں پاگل بتا رہے ہو, تم انہیں دیوانہ بتا رہے ہو. کئی سال پہلے میرے آقا نے یہ بتایا ہے کہ میرا ایک دیوانہ یمن کا رہنے والا ہوگا, بال بکھرے ہوں گے, کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوں گے, لیکن جب وہ میرا عاشق تم سے ملے تو میرا سلام کہنا. میرے آقا نے کہا تھا, اے عمر, اے علی, جب تمہاری مجھ سے ملاقات ہو تو اس سے میرا سلام کہنا, یہ میرا جبہ یا میرا کرتہ مبارک اسے دے دینا, اور دینے کے بعد یہ کہہ دینا کہ میری گنہگار امت کے لیے وہ دعائیں کریں. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت عمر فاروق سے میرے آقا نے کہا تھا. اور تاریخ گواہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی کی ان بات کو سنا تو عالم حیرت میں تعجب ہو گئے. کہا, یا رسول اللہ, اتنا آپ کا عاشق ہے, اتنا چاہنے والا ہے, پھر بھی آپ کی ملاقات کے لیے وہ نہیں آیا, آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا. میرے سرکار نے فرمایا, وقت آنے تو پھر بتا دیا جائے گا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, دیوانگی کا یہ عالم ہے, راتوں کو عبادتوں میں گزار رہے ہیں, جنگلوں میں جا کر کے پروردگار عالم کی عبادت کر رہے ہیں, دل میں عشق مصطفیٰ بجا کر کے چلتے پھرتے درود پاک کے نغمے سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور عالم حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ چادر آپ جب اوڑھ کر کے گلیوں میں چلتے تھے نا تو کچھ بچے آپ کنکر مارتے تھے, پتھر مارتے تھے. بچے تو دور کی بات ہے, بڑے بڑے بھی لوگ انہیں پاگل کہا کرتے تھے, انہیں کنکریاں مارتے تھے. تو حضرت اویس کرنی عشق مصطفیٰ میں پڑھ کر کے کیا کہا کرتے تھے, کہتے تھے, اے لوگوں, تم لوگ مجھے کنکر مارتے ہو, اس کا کوئی غم نہیں ہے, لیکن جو کنکر مارتے ہو نا وہ ذرا چھوٹی چھوٹی مارا کرو. تو کچھ لوگوں نے کہا, اویس کرنی, تم اپنے آپ کو مصطفیٰ کا عاشق بھی کہتے ہو, یہ کہتے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور اس کے بعد ہم سے یہ کہتے ہو کہ پتھر تو مارو لیکن بڑے بڑے نہ چھوٹے چھوٹے مارا کرو, یہ کیسا عشق ہے. تو حضرت اویس کرنی نے کتنا پیارا جواب دیا تھا, ایمان میں تازگی آ جائے گی لوگوں. حضرت اویس کرنی نے کہا تھا, اے لوگوں, میں نے کبھی منع کیا ہے کہ تم مجھے نہ مارو, میں نے کبھی منع کیا ہے کہ تم مجھے نہ ستاؤ, تم مجھے مارو, تم مجھے کنکر بھی مارو, میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں مار سے ڈرتا ہوں, میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں کنکر اور پتھر سے ڈرتا ہوں, تم مارو لیکن بڑے بڑے نہ مارا کرو, چھوٹے مارا کرو. لوگوں نے کہا, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا, جب بڑے پتھر مارتے ہو نا تو جسم میں چوٹ لاتی ہے, اور جب چوٹ لاتی ہے تو جسم سے خون نکلنے لگتا ہے, جب خون نکلتا ہے نا تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے, عبادتوں میں خلل واقع ہو جاتا ہے. میں ہر وقت چلتے پھرتے مدینے والے آقا پہ درود پاک پڑھتا ہوں, اور میرا معمول یہ ہے کہ میں مصطفیٰ
حضرت ابو کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا پیار کرتے تھے مصطفیٰ سے، لیکن مجبوری تھی ایک۔ میرے آقا نا صحابہ کرام کے، اب بتا رہا ہوں، اب مین پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ یہ تو ابھی میں سرکار حضرت ابو کرنی کی سیرت بتا رہا تھا، اور بہت ساری باتیں ہیں، میں نے شارٹ کٹ انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کی حیات طیبات کو آپ سمجھے۔ لوگ وہی بات کو ختم کر دیا کرتے ہیں کہ حضرت ابو کرنی نکلے، مصطفیٰ کا دیدار میں وہ چلے آئے، بس اسی پہ لوگ انحصار کر دیا کرتے ہیں، اختصار کر دیا کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتانے کی کوشش کی اور بھی بات ہے، لیکن ڈائریکٹلی اس موضوع پہ آتا ہوں جس موضوع کو بتانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ ایک دن میرے آقا صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہونے کے بعد کا صحابہ جانتے ہو میرا ایک عاشق ہے، یمن میں رہتا ہے، یمن کا ایک شہر ہے یا ایک گاؤں ہے جسے کرن کہا جاتا ہے، وہیں پہ رہتا ہے۔ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ دنوں رات میرے عشق میں اس کا دل جو ہے جھومتا رہتا ہے، میرے عشق میں وہ جھوم ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ سے وہ اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، تو یمن زیادہ دور نہیں ہے، آ جانا چاہیے، کیوں نہیں آتا ہے؟ میرے سرکار نے کہا مجبوری ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسی مجبوری ہے؟ تو میرے آقا نے کہا اس کے پاس ایک کمزور ضعیفہ ماں ہے، وہ نابینا ہے، پہلے سے چل بھی نہیں سکتی ہے، معذور ہے، وہ اسی کی خدمت میں دن و رات لگا رہتا ہے۔ اس کی تمنا تو ہے کہ شہر مدینہ کا وہ سفر کرے اور آ کر کے مجھے دیکھ کر کے صحابیوں کی فہرست میں اپنا نام درج کرائے، اس کا یہ ارادہ ہے، اس کی یہ آرزو ہے، خواہش ہے، لیکن اس کی ماں اسے آنے نہیں دیتی ہے۔ میرے آقا نے پھر یہ کہا تھا، میرے بعد یعنی میرے وصال فرمانے کے بعد اس سے حضرت عمر بھی ملاقات کریں گے اور حضرت علی بھی ملاقات کریں گے، اور ایک اور روایت میں ہے ان دونوں کے ساتھ ساتھ حضرت بلال حبشی بھی ملاقات کریں گے۔ تین صحابی کا نام میرے آقا نے لیا تھا، لیکن کئی روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر ان دونوں نے جو ہے ان دونوں ملاقات کریں گے۔ میرے آقا نے اسی مجمع میں کہا علی کہاں ہے، کھڑے ہو جاؤ، عمر کہاں ہے، کھڑے ہو جاؤ، دونوں کھڑے ہوئے۔ میرے آقا نے کہا عمر علی کان کھول کر کے سن لو، جب میرے اس عاشق سے تمہاری ملاقات ہوگی نا تو جب میں تحفہ دوں گا تحفہ بھی دے دینا، تحفہ دینے کے بعد میرا سلام بھی کہہ دینا، اور سلام کہنے کے بعد جب میرا اور کچھ کہے گا نا تو اس سے کہہ دینا کہ میرے گنہگار امتیوں کے لیے مغفرت کی دعائیں فرما دیں۔ یہ میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا تھا، اب بتا رہا ہوں، وہاں سے جو ہے آپ کو لے کر کے جاتا ہوں۔ میرے ایک حدیث میں تین مفہوم میرے آقا نے بتایا، اور میرے آقا نے یہ بھی بتایا کہ اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھا دو، مصطفیٰ جانا رحمت کے نام پڑھنا سکھا دو، مصطفیٰ سے عشق کرنا سکھا دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے یہ فرمایا اگر تم اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو پروردگار عالم کا خوف ان کے دلوں میں بٹھاؤ گے، میری محبت ان کے دلوں میں بٹھاؤ گے، تو قسم خدا کہ تم ان کے دلوں میں، اپنے بیٹوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالو گے، تمہارے بیٹے کے دلوں میں اللہ تمہاری محبت ڈالتا ہوا نظر آئے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں مصطفیٰ کریم کا عشق پہنا دیں، اس کا چولا اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیں، تو آج ہمارا بچہ جو ہے 6 سال یا 16 سال ہونے کے بعد ہماری جو ہے نافرمانی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ مصطفیٰ کا عشق سکھاؤ، قسم خدا کی تمہارا بیٹا 60 سال کا ہو جائے گا تب بھی تمہاری وہ مانتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تین چیز میرے آقا نے پہلی ایک بات، اور آج اس دور جدید میں آئے دن ہر ایک گاؤں میں تقریباً ہر ایک گھر کی خبر ملتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ آج میرے بیٹے نے مجھے کھانا نہیں دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آج میرے بیٹے نے بڑی تیز آواز میں مجھ سے بات کی ہے، کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آج میں نے اپنے بیٹے سے دوا کے لیے کہا تو میرے بیٹے نے کہا مجھے اپنی بیوی کو بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں کے کالج کی فیس بھی دیکھنا ہے، ان کے نام رکھنے کی ایک ذمہ داری میرے اوپر ہے، اگر میں ساری پیسہ تمہارے دواؤں میں خرچ کر دیا تو پھر اپنے بچوں کے سارے لوازمات کو کہاں سے پورا کروں گا۔ سارے والدین آج اس دور جدید میں صرف یہی رونا رو رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی جب سے شادی ہوئی ہے وہ جورو کا غلام بن چکا ہے، اپنی بیوی کا غلام بن چکا ہے، میری ایک بھی نہیں مانتا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آج تم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہوئے نظر آتے ہو، ان کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ یاد کرو وہ دن جس دن تم پیدا ہوئے تھے، اتنے کمزور تھے کہ تم اپنے سے کروٹ بھی نہیں
لے سکتے تھے، ماں باپ تمہیں کروٹ دلایا کرتے تھے، ماں باپ تمہیں جو ہے کھانا کھلایا کرتے تھے، ماں باپ تمہاری گندگی کو صاف کیا کرتے تھے۔ آج جب وہ ماں باپ، جب تم کمزور تھے تو ماں باپ نے تمہاری جو ہے حفاظت کی، تمہاری جو ہے ہر ایک پل پل کی حفاظت کی۔ آج تمہارے ماں باپ کمزور ہوئے ہیں، تمہیں جو ہے ڈانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہو، انہیں ستاتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ کان کھول کر کے سن لو، دنیا میں جتنے بھی گناہ کرو سارے گناہوں کا وبال قبر میں جا کر کے ملے گا، حشر میں جا کر کے ملے گا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ بندے کو جیتے جی دنیا میں لے جایا کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، نہ سوچے کہ ہمیں حشر میں اس کا بدلہ ملے گا، نہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ جو لوگ اپنی ماں کو ستاتے ہیں، اپنے والدین کو تڑپاتے ہیں، چاہے اونچی آواز میں بات کر کے یا ان سے کھانے اور پینے کا جو ہے مواخذات کر کے ستاتے ہیں، قسم خدا کی ان کو اسی دنیا میں اس کی سزا ملنے والی ہے۔ یہ بزرگان دین کا قول ہے، اپنی کہی ہوئی بات نہیں بتا رہا ہوں، جو ہمارے اخلاق بتا کر کے گئے ہوئی۔ اور اللہ والدین کے نافرمان کو ایسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، قسم خدا کی، چاہے جس مشین میں تمہاری چاہے رپورٹ نکالی جائے، سب مشین یہی کہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیماریوں سے شفایابی کی کوئی دوا بھی نہیں پیدا ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو لوگ اپنے والدین کو ستاتے ہیں، اللہ ایسی بیماری میں انہیں مبتلا کر دیتا ہے کہ ان کی پوری زندگی صرف ڈاکٹروں کا جو ہے اسپتالوں کا چکر لگانے میں گزر جایا کرتی ہے۔ اے لوگوں، اگر تمہارے پاس مال، تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے تو پیسوں کے ذریعے گاڑی خرید سکتے ہو، بنگلہ نہیں ہے پیسوں کے ذریعے خرید سکتے ہو، کھیت کھلیان نہیں ہے پیسوں کے ذریعے خرید سکتے ہو، لیکن اگر ماں باپ نہیں ہے تو بتاؤ پیسوں کے ذریعے انہیں خرید سکتے ہو؟ نہیں خرید سکتے ہو۔ دنیا کی کسی بھی کتاب میں یہ بات درج ہی نہیں ہے کہ فلاں شخص بڑا مالدار ہے لیکن اس کے پاس ماں باپ نہیں تھے، اس نے پیسوں کے ذریعے اپنے ماں باپ کو خرید لیا ہے۔ کسی بھی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ اے لوگوں، ماں باپ کو راضی کیا کرو، انہیں خوش کیا کرو۔ قرآن میں نبی ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر کرو۔ اور میرے آقا سے جب لوگوں نے یہ سوال کیا تھا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتا دیجئے کیسے ہمیں پتہ چلے کہ پروردگار عالم ہم سے خوش ہے یا ہم سے ناراض ہے، تو میرے آقا نے کہا تھا گھر پہ جاؤ، مسکرا کر کے اپنے ماں باپ کو دیکھو، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں دیکھ کر کے مسکرا دے تو سمجھو پروردگار عالم بھی تم سے خوش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناخوش ہیں، تم سے چہرے کو موڑتے ہوئے بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو خانہ کعبہ کا طواف کرو یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے اپنے نین و نہاد گزارو، ساری عبادتیں تمہارے منہ کے مار دی جائیں گی۔ کب؟ جب تمہارے والدین راضی نہیں ہوں گے۔ ضروری ہے اپنے والدین کی فرما برداری کی جائے۔ اور یہی چیز حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے روزانہ حضرت اویس کرنی کہا کرتے تھے امی جان آج بڑی یاد آ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے مدینے میں چلے جاؤ، میری امی جان مجھے اجازت دے دیجیے، جاؤں گا فوراً چلا آؤں گا۔ حضرت اویس کرنی کی والدہ محترمہ کہتی تھی بیٹے تو ان کی بارگاہ میں جانے کے لیے کہہ رہا ہے، جن کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے انہی کا ہو جایا کرتا ہے۔ ابو بکر بھی گئے تھے انہی کے ہو گئے، عمر بھی گئے تھے انہی کے ہو گئے، عثمان غنی بھی گئے تھے انہی کے ہو گئے، حضرت علی ایسے نہیں ان کے ہوتے، ان کی تو پرورش انہی کے گھر میں ہوئی ہے، وہ کیسے مصطفیٰ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ بڑے بڑے عقل مند گئے ہیں انہی کے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے دانشور گئے ہیں انہی کے ہو گئے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے ان کی بارگاہ میں ہزاروں لوگ اپنا دل لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اے میرے بیٹے میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اگر تو چلا گیا انہی کا ہو گیا تو بتاؤ مجھے کھانا کون کھلائے گا، مجھے پانی کون پلائے گا، میری ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ بیٹے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اویس کرنی مان جاتے، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی پھر کہتے امی جان آج مصطفیٰ کی یاد آ رہی ہے، آج اجازت دے دو۔ امی جان کہا کرتی تھی نہیں بیٹے آج بھی نہیں تمہیں جانا ہے۔ ایک دن حضرت اویس کرنی کی والدہ محترمہ نے یہ سوچا میرا بیٹا روز یہ کہا کرتا ہے مجھے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے، ان کے عشق میں تڑپتا رہتا ہے، آہیں بھرتا رہتا ہے، بلکتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے۔ آج میں اپنے بیٹے سے ایسی بات کہہ دوں گی کہ آج کے بعد میرا بیٹا مدینے جانے کی بات نہیں کرے گا، مصطفیٰ کے دیدار کی بات نہیں کرے گا، آخر وہ تو میرے بھی نبی ہے نا، مجھے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو نبی کا دیدار کرنے سے روک رہی ہو۔ آج میں اپنے بیٹے سے ایسی بات کہوں گی کہ میرا بیٹا کبھی بھی اپنے وہاں جانے کی بات نہیں کرے گا۔ رات میں حضرت اویس کرنی سوئے ہیں، صبح کو جیسے ہی اٹھے ہوئے ہیں، روتے ہوئے ماں کے قدموں کے پاس آتے ہیں، قدموں کو پکڑا ہے، پکڑنے کے بعد دبانا شروع کیا ہے، کہتے امی جان کو ایک بات کہنی ہے۔ امی نے کہا کون بیٹے کیا کہنا چاہتے
چاہتے ہو حضرت اویس کرنی کہتے ہیں امی جان آج پھر مصطفیٰ کی یاد آ رہی ہے، دلوں کا سمندر آج تغڑائیاں لے رہا ہے، امی جان اجازت دے دیجیے نا جاؤں گا شام تک واپس آ جاؤں گا۔ یمن سے مدینے کا سفر 15 سے 20 دن یا مہینے دن لگ جاتا ہے، لیکن اویس کرنی عشق مصطفیٰ میں ایسے بے قرار ہے، کہتے ہیں امی جان صرف ایک دن کی مہلت دے دو، صبح میں جاؤں گا شام کو آ جاؤں گا۔ پاسبل ہے، ممکن ہے جو سفر 15 دن یا 20 دن کے بعد طے ہو، حضرت اویس کرنی کہہ رہے ہیں امی جان صرف ایک دن کی اجازت دے دو، شام تک آ جاؤں گا۔ حضرت اویس کرنی نے آ کر کے جیسے ہی اپنی والدہ محترمہ سے یہ کہا ہے امی جان آج اجازت دے دو، امی جان تو پہلے ہی سے ارادہ بنا کر کے بیٹھی تھی، پہلے ہی سوچ کر کے بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے اویس کرنی کہاں جانے کی بات کر رہے ہو؟ کہا امی جان مدینے میں جا کر کے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹے اجازت ہے جاؤ، لیکن صرف 4 پہر کی اجازت ہے جانے کی اور 4 پہر کی اجازت ہے آنے کی۔ 8 پہر کتنا ہوا؟ 24 گھنٹے کو ملا کر کے 8، یعنی ایک دن اور ایک رات میں 8 پہر ہوتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کی والدہ محترمہ نے 4 پہر دیا، کہا بیٹے 4 پہر دیتی ہوں، 8ویں پہر میں تمہیں میرے پاس آنا ہوگا، میرے قدموں میں تمہیں حاضر۔ ماں یہ سمجھتی تھی اتنا لمبا سفر میرا بیٹا جب میں اتنی جو ہے اجازت دے دوں گی کہاں سے طے کر پائے گا، کہاں منظور ہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا امی جان مجھے منظور ہے میں جاؤں گا۔ امی جان یہ بھی کہا کہ بیٹے کان کھول کر کے سن لے، اگر 8ویں پہر میں تو میرے پاس نہیں آیا تو دنیا کا میں تجھے آخرت میں بھی معاف نہیں کروں گا، آخرت میں بھی میں تجھے معاف نہیں کروں گی، جتنی تو نے میری منتیں کی ہے خدمتیں کی ہیں سب کو جو ہے بالائے طاق رکھ کر کے میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ لیکن عشق مصطفیٰ میں بیمار حضرت اویس کی اور دوسری روایت جو بیان کیا کرتے ہیں وہ یہ کہ حضرت اویس کرنی اپنی والدہ محترمہ کے پاس آئے، آنے کے بعد پیروں کو دبا رہے ہیں۔ امی نے پہلے کہہ دیا تھا بیٹے اب کبھی مدینے جانے کی بات نہ کرنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اگر تو چلا گیا مصطفیٰ کا ہو گیا پلٹ کر کے نہیں آیا تو میں کس کو اپنی منتیں سناؤں گی، کون میری خدمت کرے گا، کون میری حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ ماں کے اس ارمان پہ حضرت اویس کرنی نے عمل کیا اور کبھی اپنی امی سے نہیں کہا، لیکن ایک دن عشق مصطفیٰ نے دل میں انگڑائیاں لی ہے، دلوں کا سمندر جو ہے موجیں مار رہا تھا، ماں کا پیر دبا رہے تھے، عشق مصطفیٰ بیدار ہوتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، کنٹرول کرنا چاہتے تھے، اسے روکنا چاہتے تھے، لیکن ایک بوند آنسو حضرت اویس کرنی کی آنکھوں سے نکلا ہے، نکلنے کے بعد ماں کے قدموں پہ گر جاتا ہے۔ جب ماں کے پیروں پہ وہ آنسو کا بوند گرا ہے، آنسو کی بوند کی گرماہٹ کو ماں نے سمجھ لیا، کہا بیٹے آج لگ رہا ہے تو بہت زیادہ غمزدہ نظر آ رہا ہے، کسی پریشانی میں تو آج بہت ہی زیادہ مبتلا نظر آ رہا، بتاؤ بیٹے کون سے غم نے تمہیں آ کر کے گھیر لیا ہے۔ حضرت اویس کرنی کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں امی جان بس وہی بات جو روزانہ میں کہا کرتا ہوں۔ امی جان نے کہا کیا بات ہے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت اویس کرنی نے کہا یا امی جان آج عشق مصطفیٰ بڑی تیزی کے ساتھ بیدار ہو رہا ہے، اگر آج میں نے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نہ کیا تو عشق مصطفیٰ میں میرا سینہ پھٹ جائے گا، امی جان میں یہی تم توڑ دوں گا، امی جان مہربانی کر کے مجھے اجازت دے دو۔ امی نے اپنی بیٹی کی جو ہے آہوں کو سنا ہے، اس کے درد کو سنا ہے، کہا بیٹے جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، لیکن ایک بات ہے تمہیں سورج ڈوبنے سے پہلے میرے قدموں میں آ جانا ہے، میرے گھر پہ آ جانا ہے۔ رات کا وقت تھا، امی جان نے یہ اجازت دی ہے، جب رات کے وقت میں یہ اجازت ملی ہے تو حضرت اویس کرنی خوش ہو جاتے ہیں، پوری رات امی جان کو یہ بتاتے ہیں امی جان پانی یہاں رکھ رہا ہوں، امی جان کھانا یہاں رکھ رہا ہوں، امی جان فلاں ضرورت کی چیز ہے اسے یہاں رکھ رہا ہوں، امی جان دوائیں یہاں رکھ رہا ہوں، امی جان کپڑا یہاں موجود ہے۔ ساری رات اپنے امی کے انتظام رام میں جو ہے گزارتے رہے اور امی کو بتاتے رہے۔ جیسی ہی صبح ہوئی ہے عشق مصطفیٰ میں حضرت اویس کرنی نے دوڑنا شروع کیا ہے، قافلے کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، قافلہ بھی مدینے کی طرف جا رہا تھا، جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا تھا اس قافلے کے پاس کافی وقت تھا، تھوڑا دور قافلہ چلا ہے، جانے کے بعد ٹھہر جاتا ہے، وہ لوگ ارادے آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر حضرت اویس کرنی یہ سوچتے ہیں کہ یار ماں نے تو یہ کہا ہے شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے ان کے قدموں میں آنا ہے، اگر میں قافلے کے ساتھ آرام کروں گا تو میں مدینہ نہیں جا پاؤں گا، یا مدینہ پہنچ گیا تو پھر مدینے سے واپس نہیں آ پاؤں گا۔ اتنا سوچ کر کے حضرت اویس کرنی نے عشق مصطفیٰ میں دوڑنا شروع کیا ہے، اس راستے پہ دوڑنا شروع کیا ہے جو راستہ مدینہ طیبہ کو جا رہا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی
दहलीज को जा रहा था, दौड़ते दौड़ते ये ख्याल आता है कि ये तो ये रास्ता है जो मेरे नबी के शहर में जाया करता है, जो मेरे नबी के घर में जाया करता है। ये रास्ता दौड़ने के लिए नहीं है, ये तो बड़े आराम से चलने के लिए है। जब ये ख्याल आया है तो बड़े आराम से चलना शुरू कर देते हैं। इधर पीछे से ये ख्याल आता है कि अम्मी ने ये कहा है सूरज डूबने से पहले पहले आ जाना है। जैसे ही ये ख्याल आया फिर दौड़ना शुरू कर दिया है। फिर वही ख्याल आया है ये तो मुस्तफा जाने रहमत के शहर का रास्ता है, फिर आराम से चलने लगते हैं। फिर माँ का ख्याल आता है, फिर दौड़ने लगते हैं। जब मुस्तफा का ख्याल आता तो अपने सफर को आराम से किया करते थे, जब माँ का ख्याल आता था तो बड़ी तेजी के साथ दौड़ते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे। इतना लंबा सफर जो 15 से 20 दिन में तय होने वाला था, हज़रत अवैस करनी 1 दिन या 24 घंटे के अंदर उसे तय करके वापस आने वाले थे। अब सोचो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जो लोग मुस्तफा के इश्क हो जाया करते हैं, जो मुस्तफा के आशिक हो जाया करते हैं, फिर उनकी बात ही निराली हो जाती है। जैसे ही नबी के आशिक ने मदीने के रास्ते पे दौड़ना शुरू किया है, उधर परवरदिगार आलम ने आलम गैब से आवाज दी है, ऐ मदीने की जमीन तू अब सिमट जा, मेरे नबी का आशिक मदीने की तरफ जा रहा है। मेरा ये हुक्म हो रहा है अपने रास्ते को मुख्तसर कर दो। तो जो रास्ता 15 से 20 दिन में तय होने वाला था, 1 महीने के अंदर तय होने वाला था, रब का फरमान हुआ है हजरत अवैस करनी ने चंद घंटों में तय कर लिया है। ज़ोहर के वक्त तक वहां पहुंच गए हैं, ज़ोहर की अज़ान भी नहीं हुई है, मदीना तैयबा में दाखिल होने का इरादा फरमा लिया है। जैसे ही मदीने में पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर, आंखें अश्कबार हो जाती है। वहां कंकर पड़ा हुआ था, उठाया है, देखते हैं, देख करके रोने लगते हैं। पत्थरों को उठाया है, उसे देख करके रोने लगते हैं। कहते हैं, कंकरों कितने मुबारक तुम हो, पत्थरों कितने खुशनसीबे वाले हो, तुम लोग उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा महबूब रहा करता है, जिस शहर में मेरा परवरदिगार आलम का महबूब रहा करता है। कुछ आगे बढ़ते हैं, दरख्तों को गले से लगा रहे हैं, दरख्तों से ये कह रहे हैं, ऐ दरख्तों तुम उस शहर में रहते हो जिसमें नबी ये आखिरी ज़मां रहा करते हैं, आमिना के लाल रहा करते हैं। कुछ और आगे बढ़े हैं, बच्चों को खेलते हुए देखा है, बच्चों को करीब बुलाया है, अपने सीने से लगाया है। कहते हैं, बच्चों कितने मुबारक हो, कितने नसीबे वाले हो, तुम लोग उस जमीन पे खेलते हो, उस जगह पे खेलते हो जहां आमिना के ताजदार आते और जाते हैं, जहां आमिना के ताजदार अपनी सांस को बाहर और अंदर लिया करते हैं। कुछ बच्चों को बुलाते हैं, उनकी पेशानी को चूमते हैं। कहते कितने मुबारक हो बच्चों, कितने नसीबे वाले हो,